ہم مانگنے میں بڑے پکی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان میں بہت کچے ہیں، اس لیے ہم جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اور فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا اللہ ان لوگوں پہ ہی مہربانیاں کیے جا رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، یا جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، ہر انسان اپنی ہی عزت میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور وہ آگے بڑھ جائے، جبکہ آپ وہی تڑپتے رہیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، وہی پلٹ کر آپ تک بھی کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ فلاں وقت اس شخص نے کیا محسوس کیا ہوگا جب اس کو آپ نے یہ تکلیف دی تھی۔ اللہ حق کا خدا ہے اور وہ حق پہ چلنے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ظالم کی رسی سب سے زیادہ دراز کرتا ہوں، اسے ایک مدت تک مہلت دیتا ہوں کہ وہ پلٹ آئے، لیکن جب وہ تب بھی اپنے گناہوں پہ اڑا رہتا ہے تو پھر میں اسے پکڑتا ہوں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچتا، پھر وہ چھوٹی سی چونٹی ہو یا پھر 6 فٹ لمبا انسان۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس نے اس نیت کی بنا پر کیا کیا ہے۔ تو پھر بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ناانصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں ملا، اور صبر کرنے والوں کا صلہ ناانصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے، اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں رہنا ہی ہے ہمیشہ۔ باطل کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حق کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کبھی رسوا نہیں کر سکتی۔ غلط محبتیں، غلط لوگ، غلط وقت، سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، تو اس نے یقیناً آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے، کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے۔ میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط انسان سے یا غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے اجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں، ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ۔ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو پھر کیا مانگا؟ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ کا مقافات عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے نا، تو اللہ اسے فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس سے نمٹنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اس دوران اللہ اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے
جس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور یہ پھر جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ آخر میں اللہ سب کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن تب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے کہ تم ان سب کو معاف تو کر دیتے ہو، لیکن پھر انہیں دوسرا موقع نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہر اس شے میں سکون دے دیا ہوتا ہے جو اللہ نے اس جانے والے کے بدلے تمہیں دی تھی۔ اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں ان کے بغیر رہنا سکھا دیتا ہے جس کے بغیر تم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہادر بنو، معاف کرنے والے بنو، اور یہ تمہیں ان کے لیے نہیں خود کے لیے کرنا ہے۔ تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ زخم جو تمہارے غلط انتخابات سے تمہیں ملے ہیں۔ تو بس اپنا دل صاف کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے راستے صاف ہوتے ہیں۔ بس ایک معافی ہی واحد مرہم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے، کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں، طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں، ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہی لانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ تم اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمے ہے، اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آئیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ راستے ہمیں وہی لے جا رہے ہیں جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں۔ ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔